أبا عبد الله يا أبا عبد الله وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور ہر باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر رائے حق سے بھٹک بھی جائے تو اسے چھوڑ نہیں دیتا ہے بلکہ اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے. اور باپ میں اور ایک ٹیچر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صرف اپنے پڑھانے سے مطلب رکھتا ہے. اسے یہ غرض نہیں ہے کہ یہ پڑھانے کے بعد پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کے اندر ایک محبت کا عنصر ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں بلکہ محبت کے ساتھ اسے راہ راست پر بھی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ علی مرتضیٰ صرف اس امت کے باپ نہیں ہیں بلکہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا علی انت ابو التراب، علی تم اس مٹی کے بھی باپ ہو جس مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا گیا. ہر انسان کو آدم سے خلق کیا گیا ہے اور آدم کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو ہر انسان کا نقطہ آغاز آدم ہے، آدم کا نقطہ آغاز تراب ہے، اور علی بن ابی طالب وہ ہے جو ابو تراب ہے، جو آدم علیہ السلام کے بھی نقطہ آغاز ہیں. تو دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے اس اعتبار سے بھی باپ ہوتے ہیں کہ وہ تراب کے بھی باپ ہیں. آج ہماری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا صلوات پڑھ کے محمد ہوا. اور یاد رکھیے گا اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں اس کا باپ کون ہے، یہ کس خاندان سے ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے. فوراً سوال کیا جاتا ہے. اگر یہاں پر بھی دنیا میں کوئی پہلا نمبر حاصل کرے تو فوراً سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے.
تو اولاد کے ذریعے بھی کبھی ماں باپ کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے مولا نے شاہ فرمایا تھا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے تم باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا، ہماری زینت میں اضافہ کرنا. تو کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے زینت میں اضافہ کیا. وہ کون ہیں کہ جنہوں نے علی مرتضیٰ کی زینت میں اضافہ کیا؟ سنیں گے کون ہیں؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ میثم تمار ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا، فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے. میں کہوں گا اے میثم تمار، جب تک ذکر علی رہے گا اس وقت تک ذکر میثم تمار بھی باقی رہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، بغیر حب علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. ساتھ ہیں، بغیر حب علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. تو کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے امام کی زینت میں اضافہ کیا ہے. جناب کمیل ابن زیاد نخعی ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر ہوں، جناب مالک اشتر ہوں. جناب مالک اشتر کے بارے میں مولا شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو نسبت نبی سے ہے مالک کو وہ نسبت مجھ سے ہے. اللہ اکبر، کیا مقام پایا ہے. اور ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. سوال کیا، یا رسول اللہ هل ينفعنی حب علی، کیا علی کی محبت مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ اس سوال کے جواب میں نبی انتظار کرتے رہے جبرائیل کا، اور جبرائیل جواب لے کر آئے پروردگار عالم سے. یعنی اب جان لیجئے وہ جواب دیا جا رہا ہے وہ حدیث قدسی ہے، خدا کی طرف سے جواب آیا. جو شخص علی سے محبت رکھتا ہے گویا ایسے ہی جیسے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور جو نبی سے محبت رکھتا ہے گویا ایسے ہی جیسے خدا سے محبت رکھتا ہے. اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کا محب ہے وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے. اسی لیے تو نبی نے شاہ فرمایا تھا، اے علی اگر دنیا کے سارے انسان تجھ سے محبت رکھتے تو پروردگار آتش جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلے کو بیان کیا، نبی نے بیان کیا. ابو ذر غفاری سن رہے تھے کہ یاد رکھو پروردگار نے ابھی مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ، اے رسول تیری نسبت مجھ سے جیسی ہے ویسی ہی نسبت علی کی تجھ سے ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا، جو سننے کے قابل جملہ ہے توجہ رکھیے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے خریدار کتنے ہیں. آگے ارشاد فرمایا اور علی کے محبوں کی نسبت علی سے ایسی ہے جیسے علی کی نسبت نبی سے ہے. کیا مقام پایا ہے. علی نبی کے بھائی ہیں تو علی کے محب بھی علی کے بھائی ہیں. اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام بھی ہو سکتا ہے انسان کا. اتنا قریب کر دیا آپ کو مولا متقیان کے، اتنا عزیز بنا دیا ہے انسان کو. حالانکہ ہم غریب، ہم فقیر، ہم مسکین، نادان انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں امیر کائنات کے برابر کر دیا، ان کے پہلو میں لا کر کھڑا کر دیا. کیوں؟ یہ ان کا لطف و کرم ہے. دنیا والے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ صاف لباس پہن کر آئیں تو اپنے قریب کسی میلے لباس والے کو نہیں بٹھاتے. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. جو صاف لباس میں آیا ہوتا ہے، جو خود امیر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے برابر میں کسی غریب کو نہیں بٹھاتا، سادے شخص کو نہیں بٹھاتا، کسی میلے انسان کو نہیں بٹھاتا. لیکن یہ وہ ہیں جو یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں اور اپنے قریب گنہگاروں کو بٹھاتے ہیں تاکہ ان گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنے جیسا بنا دیں. اتنے اپنے قریب لے کر آ جائیں. البتہ فرق رہے گا، علی ہے، محب ہیں. کیسا فرق رہے گا؟ مثال دی گئی اور یہ مثال روایت کے اندر موجود ہے.
علی کی مثال نور کی طرح ہے، نور کی طرح ہے علی کی مثال۔ اگر کوئی نور کے قریب آ جاتا ہے تو خود نور نہیں بنتا لیکن نورانیت آ جاتی ہے۔ سورج کے اندر نور موجود ہے، سورج نور دینے والا ہے۔ اگر چاند سورج کے قریب آ جائے، ہائے 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 ہائے، تو چاند کے اندر بھی نورانیت آ جاتی ہے۔ صحیح ہے، سورج سورج رہے گا، چاند چاند رہے گا، نور دینے والی ذات سورج کی ذات ہے، لیکن اگر اس کے قریب آ جائیں گے تو وہ روشنی انسان کے اوپر بھی آ جائے گی اور وہ انسان کو نورانی بنا دے گی۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ اگر آگ لگی ہوئی ہو اور اس کے قریب لوہے کو لا کر رکھ دیا جائے تو صحیح ہے، آگ آگ کا رنگ ہے، آگ کے اندر روشنی موجود ہے، لیکن لوہا قریب آنے کے بعد وہی رنگ اختیار کر لے گا جو آگ کا رنگ ہے۔ اگر یہ سرخ ہے تو لوہا بھی سرخ ہو جائے گا، اگر یہ لال ہے تو لوہا بھی لال ہو جائے گا، اگر یہ پگھلانے والا ہے تو لوہا بھی پگھلنے والا ہو جائے گا، لیکن لوہا لوہا رہے گا، آگ آگ رہے گی۔ اسی طریقے سے نور علی رہے گا، جتنے قریب ہوتے جائیں گے ویسی ہمارے اندر نورانیت آتی چلی جائے گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہ۔ اب آئیے اس جملے پر جو ہمارے سرنامہ کلام کی آیت کا جملہ ہے۔ دو ہی جگہ پر تقریباً پورا قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مقام پر جو ہم نے سرنامہ کلام کی آیت میں پیش کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ صرف خدا ہے جو عالم غیب ہے، صرف وہی غیب کو جاننے والا ہے، اور اس کے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں ہے مگر وہ کہ جو اللہ کے بھیجے ہو میں سے مرتضی ہو۔ آئے ہائے، اور یہی انداز ہمیں ایک اور آیت میں نظر آتا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا یشفعون الا من ارتضی، قیامت کے میدان میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جسے مرتضی بنایا ہو۔ کیا کہنے، شفاعت کے موضوع پر بہت ساری آیات موجود ہیں، تقریباً 30 کے قریب آیات شفاعت کے موضوع پر ہیں، لیکن جب شفاعت کے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں تو ساری آیات کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ بہت ساری آیات میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یہ بھی ہے قرآن کریم میں، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی تو کس کی شفاعت نہیں ہوگی؟ یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی، مشرکوں کے بارے میں کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، بت پرستوں کے بارے میں کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو باطل پر حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مؤمن ہو لیکن اس کے ایمان میں ذرا کمی رہ گئی، عمل میں ذرا کوتاہی رہ گئی، اگر وہ محشر کے میدان میں پہنچے گا تو پروردگار نے مرتضی کو رکھا ہے ایسوں کی شفاعت کرنے کے لیے۔ اللہ، اور کتنی شفاعت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کی خدمت میں صرف روایات کی روشنی بیان کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا کتنی شفاعت اہل بیت کریں گے۔ باپ ہے نا، باپ اپنے اولاد کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کتنی شفاعت ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے، سمع امام کے شاگرد تھے، امام کے صحابی سمع ان کا نام تھا، امام کی خدمت میں آئے، امام نے فرمایا اے سمع، قیامت کے میدان میں ہم تمہاری اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے 10 افراد کے۔ کوئی سبحان اللہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ دماغ میں یہ 10 افراد تو جہنم میں جلیں گے، معلوم تو کرے وہ 10 کون ہیں۔ نہیں عزیزو، امام کا جملہ آگے بڑھا، امام نے شاہ فرمایا اے سمع، وہ جو 10 رہ جائیں گے ان 10 میں سے بھی 5 کی شفاعت ہم کر دیں گے۔
پھر امام نے آگے فرمایا نہیں سما، جو 5 رہ جائیں گے ان میں سے بھی 2 کی شفاعت ہم پھر کر دیں گے. پھر آگے شاہ فرمایا جو 3 رہ جائیں گے ان میں سے بھی 2 کی شفاعت ہم کر دیں گے. پھر فرمایا جو 1 رہ جائے گا تم میں سے اس کی بھی شفاعت کریں گے اور سب کو جنت میں لے جائیں. اتنا کرم ہوگا، اتنا کرم ہوگا انسان سوچ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی باپ اپنی اولاد کو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہر ایک کو جنت کی طرف لے جائیں گے، ہر ایک کو لے جائیں گے. اور میں آپ سے کہوں گا آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ چھوٹے مقام کی طرف نہ جائیے. بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا شمار شفاعت پانے والوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا شمار شفاعت کرنے والوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کا مقام بہت بلند ہے، شفاعت کرنے والوں میں پروردگار نے آپ کا نام رکھا ہے. کیوں انسان اپنے مقام کو گرائے؟ اگر کہا گیا ہے کہ 33 نمبر لینے والا پاس ہو جائے گا تو کیوں ہمیں 33 نمبر لینے ہیں؟ کیوں زیادہ نمبر لینے کی کوشش نہ کریں کہ شفاعت کرنے والے ہو جائیں. اور آئیے اب دیکھیے پھر چڑھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا. یہ سلسلہ آپ کو کسی اور مسلک کے اماموں میں نظر نہیں آئے گا. یہ سلسلہ صرف مذہب اہل بیت کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. اگر ہمارا بارواں بھی ہو تو کہتا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا. ورنہ دکھائیے دنیا میں بڑے بڑے امام گزرے ہیں لیکن کسی امام کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ کہے کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی ہے. صرف ہمارے امام وہ ہیں. یہ سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اتنا پاک و پاکیزہ یہ سلسلہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا اگر اس سلسلے کے راویوں کو کسی دیوانے پر پڑ جائے اور اگر وہ عاقل ہو جائے تو تم تعجب نہ کرنا. ارے کیا ہستیاں ہیں، کیا مبارک اور مقدس شخصیات ہیں کہ اگر ان کے ناموں کو بھی اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے اور وہ عقل مند ہو جائے تو انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. چھٹے سرکار نے شاہ فرمایا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام نے شاہ مولا شاہ فرماتے ہیں ان للجنت 8 ابواب، جنت کے پروردگار نے 8 دروازے رکھے ہیں. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. فرمایا پہلا دروازہ وہ ہے کہ جس سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے. صحیح ہے، سبحان اللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی تو داخل نہیں ہوگا. وہ نبی جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہو اور وہ صدیق جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا، وہی داخل ہو سکتا ہے جو نبی خدا کا بھیجا ہوا ہو، جو صدیق خدا کا بھیجا ہوا ہو. کہ ایک دروازے سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے. دوسرے دروازے سے کون داخل ہوگا؟ کہ دوسرے دروازے سے شہداء اور صالحین داخل ہوں گے جو شہید ہوئے ہیں. اور اگر شہداء داخل ہوں گے تو سید الشہداء کا کیا مقام ہوگا؟ صالحین داخل ہوں گے، نیک افراد داخل ہوں گے. پھر مولا کا جملہ سنیے گا جو آپ کے بارے میں ہے. مولا نے شاہ فرمایا اور باقی 5 دروازوں سے شیعہ حیدر کرار داخل ہوں گے. یا علی اللہ. اور مولا شاہ فرماتے ہیں ہر شیعہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ خدا اس شیعہ کو اجازت دے گا کہ پھر یہ 70,000 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. شفاعت پانے والوں میں نہیں، شفاعت کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہوگا. تو اپنا مقام اتنا بلند کریں کہ شفاعت پانے والوں میں نہیں، شفاعت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل. اگر آپ توجہ سماعت فرما رہے ہیں تو میں نے کتنے دروازوں کا ذکر کیا ہے؟
8 میں سے کتنے دروازوں کا ذکر ہو چکا ہے؟ 7 کا ذکر ہوا ہے، ایک دروازہ باقی ہے۔ وہ ایک دروازہ کس کے لیے؟ امام شاہ فرماتے ہیں، فرمایا اور وہ ایک دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت موجود نہ ہو۔ نہیں پہنچے آپ؟ کتنے دروازے؟ نہیں، ان کے لیے کتنے دروازے؟ ان کی اکثریت آج ہے یا ہم اکثریت میں ہیں؟ امام شاہ فرما رہے 5 دروازے شیعہ نے حیدر کرار کے لیے، اور ایک دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بغض اہل بیت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج اقلیت میں ہے وہ وہاں اکثریت میں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور لوگ آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ایسے لوگوں کے۔ اور باقاعدہ امام نے، بعض ائمہ نے نام لے کر بتایا ہے کہ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں پر عذاب اٹھا لیا۔ باقاعدہ نام لے کر بیان کیا ہے۔ سلمان فارسی ان میں موجود ہیں، ابو ذر غفاری موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، جناب عمار موجود ہیں، جناب حذیفہ موجود ہیں، مالک اشتر موجود ہیں، میثم تمار موجود ہیں، کمیل ابن زیاد نخعی موجود ہیں، محمد ابن ابی بکر موجود ہیں، علی ابن یختین موجود ہیں، اور ایک وہ ہیں جو شہر قم کے اندر بھی ہیں۔ شہر قم کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا ذکر عام طور پر کم کیا جاتا ہے۔ جب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت پر انسان جاتا ہے تو بی بی کے حرم کے احاطے سے باہر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے قبرستان شیخان۔ اس قبرستان کے اندر بہت سارے شہداء کی، علماء کی قبریں موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مزار اس قبرستان کے اندر ہے اس صحابی کا نام ہے جناب زکریا بن آدم۔ ان کا جناب زکریا بن آدم 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ خط لکھا مولا کو، کہا مولا میں قم کے اندر بہت عرصے سے رہ رہا ہوں، لیکن اب قم کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، فضا بگڑ گئی ہے، اب کچھ نوجوان ایسے آ گئے ہیں کہ یہاں پر وہ محرمات انجام دیتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں شہر قم میں باقی رہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور شہر میں چلے جاؤں۔ سنیے گا امام رضا نے خط میں کیا لکھا، فرمایا اے زکریا بن آدم تم شہر قم کو نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے پروردگار نے اہل قم سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ میں سوال کروں گا اے زکریا بن آدم، آپ کیا نبی ہیں، آپ کیا رسول ہیں، آپ کیا امام ہیں، آپ کیا فرشتے ہیں؟ کہے گا نہیں میں ان میں سے کچھ نہیں ہوں، میں صرف شیعہ امام علی رضا علیہ السلام۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں شیعہ بھی بن جاتا ہے تو اس کے صدقے سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا مقام ہے! اور اب اگر زکریا بن آدم کا یہ مقام ہے تو خود بی بی معصومہ قم کا کیا مقام ہوگا؟ سننا چاہیں گے بی بی کا کیا مقام ہے؟ بی بی کے بارے میں ذرا کم بیان کیا جاتا ہے۔ بی بی کا مقام یہ ہے کہ ان کی جو زیارت نامے کے اندر ایک جملہ آتا ہے، یہ زیارت نامہ بھی کس نے لکھا؟ ایسا نہیں کہ کسی عالم نے لکھا۔ ہم جاتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، تو ان کی زیارت اگر موجود بھی ہے تو امام نے تو نہیں بتایا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر یہ تمہیں زیارت پڑھنی ہے، نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے امام زادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارتیں موجود ہیں، لیکن امام نے نہیں فرمایا کہ ان کی زیارت پر جاؤ تو یہ زیارت پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ محدود تھا، ہر ایک کے بارے میں زیارت بیان نہیں کی گئی۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بڑے مقرب، بڑے مقدس، بڑے محترم تھے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زیارت ہم تک نہیں پہنچ سکی۔
لیکن بی بی معصومہ قم وہ ہیں کہ جن کی زیارت امام علی رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور امام نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ زیارت پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح نکالو، وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا ہے، یہ تسبیح حضرت بی بی معصومہ قم ہے۔ اور اس کا فرق بھی آپ سن لیجئے، حضرت زہرا کی جو تسبیح نکالی جاتی ہے اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بی بی معصومہ قم کی جو تسبیح ہے اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر تو ہے، لیکن پہلے 33 مرتبہ پھر سبحان اللہ آتا ہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ آتا ہے۔ یہ ترتیب کا فرق ہے، وہ بی بی کی ہے اور یہ شہزادی کی ہے، ٹھیک ہے۔ امام رضا نے تعلیم کیا۔ پھر جب تسبیح پڑھ لو تو ان کی زیارت پڑھو، اور زیارت بڑی خوبصورت ہے۔ السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ۔ سارے انبیاء پر سلام پہنچایا گیا، پھر ایک ایک کر کے معصومین پر سلام پہنچایا گیا، پھر خود بی بی پر سلام پہنچایا گیا، یہاں تک کہ مولا رضا نے شاہ فرمایا اب جب بی بی کے اوپر سلام پہنچا دیا ہے، اس مرحلے پر آ گئے ہو، تو اب اپنے دل و جان سے یہ جملہ ادا کرو، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی فاطمہ معصومہ آپ جنت میں میری شفاعت کر دیجیے۔ بی بی کی شفاعت اتنی اہم ہے، یہ تو بی بی کی شفاعت ہے۔ 14 معصومین کی فہرست میں بی بی موجود نہیں ہے، البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی معصومہ نہیں ہے، معصومہ ہے بی بی، اسی لیے تو بی بی کا لقب ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ اور یہ معصومہ کا لقب کیسے ملا؟ خود 8ویں سرکار نے اپنی بہن کو یہ لقب دیا ہے، فرمایا تھا منظار المعصومۃ بقم کا منظارنی، جس نے قم میں میری بہن معصومہ کی زیارت کی گویا ایسے جیسے مشہد میں میری زیارت کی۔ ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے معصوم بنائے جاتے ہیں، ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو معصوم کی زبان سے معصوم بنائے جاتے ہیں۔ کیا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام سجاد کے جملہ یاد نہیں ہے کہ مولا نے شاہ فرمایا تھا اپنی پھوپھی کے بارے میں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ خاتون ہیں جس نے دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، میری آواز تو دب گئی ہے، آپ کی آواز تو اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ رات کی اس تاریخی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں محب اہل بیت بن کر ذکر علی سننے کے لیے، ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ میں کل اپنے ساتھ جو دوائیاں لاؤں گا آپ کو بھی دے کر جاؤں گا تاکہ آپ سب کی آواز بلند ہو جائے۔ تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ معصومہ ہیں، لیکن 14 معصومین کی فہرست میں نہیں ہے۔ 14 معصومین کی فہرست میں نہ ہونے کے باوجود بھی مقام یہ ہے کہ امام صادق یہ ارشاد فرماتے ہیں تدخلوا بشفاعتها شیعہ اجمعون، کہ بی بی کی شفاعت کے صدقے میں ہمارے تمام شیعہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کس کی شفاعت؟ بی بی معصومہ کی شفاعت۔ جب بی بی کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو امام رضا کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ بی بی کی پاک شفاعت ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو شفاعت کرنے والا بھی ہوگا اور ان ہستیوں سے شفاعت پانے والا بھی ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، ایسا نہیں ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے وہ شفاعت پانے والا نہیں ہے، جو شفاعت پانے والا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، نہیں، دونوں طرف سے معاملہ ہوگا، کچھ کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، کچھ سے شفاعت پانے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ امام رضا نے جو جملہ ارشاد فرمایا یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اس کے اندر ایک نزاکت موجود ہے۔ یہ نہیں فرمایا اے بی بی آپ جنت میں جانے کے لیے میری شفاعت کر دیجئے، یہ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ فرمایا اشفعی لی فی الجنہ،
آپ جنت میں جانے کے لیے نہیں بلکہ جب میں جنت میں پہنچ جاؤں تو میرے درجات میں بلندی کے لیے آپ میری شفاعت کر دیجئے گا. فی الجنہ، جنت کے اندر میری شفاعت کیجئے گا. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا فرق کیا ہے. جناب زکریا بن آدم، آپ کی وجہ سے بھی عذاب اٹھ گیا، لیکن آپ کی وجہ سے صرف قوم والوں پر سے عذاب اٹھا. ہائے ہائے، صرف قوم والوں پر سے عذاب اٹھا. خراسان والوں پر سے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں اٹھا، عراق والوں پر سے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں اٹھا، پاکستان والوں پر سے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں اٹھا، ہندوستان والوں پر سے آپ کی وجہ سے عذاب نہیں اٹھا. لیکن بی بی معصومہ قوم کا مقام یہ ہے کہ تمام شیعہ ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جانے والے. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے عظمت حضرت بی بی معصومہ پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب اپنی منزلت کو سمجھیے گا. آپ شفاعت کرنے والے بھی ہیں، شفاعت پانے والے بھی ہیں. ان ہستیوں سے شفاعت پائیں گے اور دوسروں کی شفاعت کریں گے. بس اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا وہاں جا کر فارغ بیٹھے ہوں گے؟ وہاں کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. زندگی یہاں پر تو ہر تھوڑی دیر میں عبادت ہے، محرمات سے بچنا ہے، بڑی مصروفیات ہیں. جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں تو لذات ہی لذات ہیں، نعمات ہی نعمات ہیں، تو وہاں تو ہم آرام ہی کرتے رہیں گے، فارغ ہی بیٹھیں گے. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں عزیزو، جنت کا یہ مفہوم نہیں ہے. جنت کے بارے میں آیات میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائے گا تو برائیوں سے فارغ ہو جائے گا، وہاں صرف اچھائیاں ہی انجام دے گا. وہ اچھائیاں کیا ہوں گی؟ جو سجدے کرنے میں اسے دنیا میں مزہ آتا تھا، جنت میں جانے کے بعد بھی سجدہ کرے گا. جس زیارت میں اسے دنیا میں مزہ آتا تھا، وہ زیارت میں جنت میں بھی لطف آئے گا. ہائے 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 ہائے. یہاں پر آپ حرم امام رضا کی زیارت کرتے تھے، وہاں خود امام رضا علیہ السلام. وہاں کرنے کو بہت کچھ ہوگا، وہاں انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا. روایت کے اندر جملہ یہ آیا ہے جنت کے اندر اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن میں آیات ہیں. مختلف درجات ہیں. تو انسان کوشش کرے گا کہ میں اعلیٰ درجے پر جاؤں. جنت کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جاؤں، میں محمد والے محمد کے قریب ہو جاؤں، ان کی صحبت میں آ جاؤں، ان کے حصار میں آ جاؤں، ان سے گفتگو کروں، ان کا دیدار کروں. تو جنت میں بھی انسان کوشش کرے گا کہ اپنے معرفت میں، اپنے درجات میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے، جنت میں بھی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اور محسوس کیجئے گا اس بات کو میں مثال کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں. اگر ہم کسی دعوت میں جائیں، میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں، دعوت میں جائیں اور کوئی بچہ اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، اپنے بڑے کے بغیر دعوت میں چلا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ دعوت میں جانے کے بعد وہاں کھا پی کر آ جائے گا، رہ کر آ جائے گا، لیکن اس کو جتنی عزت اپنے باپ کے ساتھ جانے سے ملے گی، اتنی عزت بغیر باپ کے جانے سے نہیں ملے گی. بس یہی مسئلہ ہے. اگر تم ویسے ہی جنت میں پہنچ گئے تو صحیح ہے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر نبی اور علی کی ہمراہی میں پہنچے، ان کی وجہ سے جو عزت، اس لیے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ انہی کا تلاش کیا جائے گا جو خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور جو سب سے بڑے وسیلے بنائے گئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام. پھر کس پروٹوکول کے ساتھ انسان جائے گا؟ اپنے باپ کے ساتھ اگر کسی دعوت میں جاتا ہے تو اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا. خود اس کی وجہ سے نہیں،
باپ چونکہ معروف آدمی ہے، باپ چونکہ بڑا نیک آدمی ہے، باپ کو لوگ جانتے ہیں، لہٰذا جب باپ سے مصافحہ کریں گے تو بیٹے سے خود بخود کر لیں گے. باپ کو اچھی جگہ دسترخوان پر بٹھائیں گے تو بیٹا خود بخود اپنے باپ کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے گا. اگر باپ کو محفل میں صدر محفل کے مقام پر بٹھائیں گے خود بخود پہلو میں آ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ عزت بیٹے کی وجہ سے نہیں مل رہی، باپ کی وجہ سے مل رہی ہے. اب اگر کسی نے اپنا باپ علی اور نبی کو مانا ہو تو جب جنت میں جا رہا ہوگا تو کیسا پروٹوکول ملے گا؟ جہاں علی کے بیٹے جنت میں سرداری کر رہے ہوں گے اور علی کا باپ اپنے امتیوں کے ساتھ داخل ہوگا تو پھر مزہ کیا مزہ آئے گا کہ علی کی اولاد علی کے حسن اور حسین بیٹوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو اپنے باپ کی ہمراہی اختیار کیجئے. باپ کی جو صحبت میں رہے گا باپ کی وجہ سے خود بھی پروٹوکول پائے گا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نافرمانی کر جاتی ہے، غلط راستے پر چلے آتی ہے. کوئی بات نہیں، اگر ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے، دو مرتبہ غلطی ہوئی ہے، صحیح راستے پر آ گئے، باپ قبول کر لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے. باپ کبھی بھی رد نہیں کرتا، دروازے بند نہیں کرتا، باپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. اس لیے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نبی نے سوال کیا. یہ سارے مولائیوں کے، سارے محبوں کے سننے والی روایت ہے. نبی نے سوال کیا، اے علی، اگر کوئی تمہارے سامنے گناہ کرے اور تم اس کے عیب کو جانتے ہو تم کیا کرو گے؟ مجھے بتائیے، اگر باپ اپنی اولاد کے عیب کو جانتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بتاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی کا عیب پتہ بھی چل گیا، کسی کا گناہ پتہ بھی چل گیا، میں چھپا دوں گا. نبی نے سوال کیا، اے علی، اگر دوبارہ وہی غلطی کرے پھر کیا کرو گے؟ کہ دوبارہ میں جا کر چھپا دوں گا. کیا کرتا ہے باپ؟ یہی کرتا ہے نا. پھر تیسری مرتبہ غلطی کرے کیا کرتا ہے؟ مولانا نے فرمایا، اگر تیسری مرتبہ بھی وہی غلطی بھی کرتا ہوا نظر آئے، میں اپنی ابا لے کر جاؤں گا اور اس کے عیب کو چھپا دوں گا. لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو نکلنے ہی نہیں دوں گا. یہ ہے آپ کی اہمیت. اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے گی، مولا آتے ہیں آپ کے عیب کی پردہ پوشی کرتے ہیں. جنت میں آپ کے عیب کو چھپانے والے ہوں گے، کہیں آپ کا عیب آشکار نہیں ہوگا. اس وقت نبی نے علی کو ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو آپ نے جنگ احد میں جبرائیل کی زبان سے سنا ہے. کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا، لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے. قربان ہو جائیں ایسے ماں باپ پر، ہائے ہائے ہائے، جو ہماری غلطیوں کو ایسے چھپانے والے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر باپ بھی اگر ہو، کوئی بڑی غلطی انسان سے ہو جائے، اولاد سے ہو جائے، ایک مرتبہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تھانے جا کر اس کی ضمانت کروا لے گا. لیکن دوسری مرتبہ اگر چوری کی پھر بڑی مشکل سے ضمانت ہوگی، اور اگر تیسری مرتبہ یہی حرکت کی دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو میں نے آگ کر دیا. تو دنیا کے ماں باپ وہ ہوتے ہیں، اگر بچہ نافرمان ہو جائے اور بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دے تو باپ بھی دروازہ بند کر دیتا ہے. وہ علی جیسا کریم باپ ہے. غلطیوں پر غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ان کے بارگاہ میں آ جاؤ تو ایسے سینے سے لگاتے ہیں جیسے ہور کو سینے سے لگایا تھا. یہ ہے ہمارے معصومین. اگر کہیں غلط راستے کی طرف بھی انسان نکل گیا ہے پریشان نہ ہو، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، معصومین کے دروازے پر آ جائے، معصومین سینے سے لگائیں گے آپ کو. اور جو ہمارا شفاعت کا عقیدہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. شفاعت بالکل ایسی ہی قیامت کے میدان میں ہوگی جیسے ہماری مجلس کا تبرک ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب انسان مجلس کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ تبرک میں کیا ملے گا، تبرک کتنا ملے گا. اور بسا اوقات تبرک نہیں بھی ملتا، لیکن گھر سے امید لے کر نکلتے ہیں کہ مجلس میں آئیں گے تو تبرک ملے گا. بالکل یہی مثال
قیامت میں شفاعت کی بھی ہوگی. ہمیں نہیں معلوم شفاعت کتنی ملے گی, کیسے ملے گی, کس حد تک ملے گی, ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. لیکن جس طرح سے تبرک کی امید ہوتی ہے اسی طریقے سے شفاعت کی امید ہے. اگر کوئی شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے, بلکہ امید یہ ہے کہ شفاعت کے ذریعے تمہارے درجات میں پروردگار اضافہ کر دے گا. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شفاعت معصومین کے ذریعے انسان جنت میں پہنچے گا, اسی طریقے سے انسان رحمت رب العالمین کے ذریعے بھی جنت میں داخل ہوگا. یہ امید دلاتی ہے, انسان کو امیدوار بناتی ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے, آؤ حسین کے در پر آ جاؤ اور علی کے در پر آ جاؤ. یہ دروازہ ہم ہر سال کھولتے ہیں ماشاءاللہ سے. بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اس رات کے پہر میں. کیوں جمع ہیں؟ کیوں یہ کسی اور جگہ پر نہیں گئے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں پر معافی کا دروازہ کھلتا ہے. اور ایک سوال ہمارے نوجوان دوستوں نے کیا ہے, بس میں اس سوال کا جواب دے کر بات کو ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ مولانا ہم آتے ہیں مجلس کے اندر, آپ کی باتیں سنتے ہیں, دیگر علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں, ذاکرین کی باتیں سنتے ہیں, محبت علی دل کے اندر جاگتی ہے, ہم آتے ہیں مولا کے راستے پر اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ دن نہیں گزرتے کہ شیطان پھر سے ورگلاتا ہے, پھر سے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, پھر سے موبائل کی طرف چلا جاتا ہے, پھر سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان کروں گا. صرف آج مختصر گفتگو کی حد تک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس میں صرف اولاد کا قصور نہیں ہے, کبھی کبھار ہم بھی قصوروار ہوتے ہیں. تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کی ضرورت ہے. کسی نے چینل پر بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, البتہ یہ جملہ کہنے کے بعد وہ چینل بند کر دیا گیا. وہ جملہ کیا کہا تھا؟ کیونکہ ماں کے موضوع پر گفتگو تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو اولاد حسن اور حسین ہوتی ہے, اور ماں اگر ہندہ جیسی ہو تو اولاد معاویہ اور یزید ہوتے ہیں. انہوں نے کھل کر یہ بات کہہ دی, اور حقیقت بھی ہے. تو اگر ماں باپ پاک ہوں گے, انہوں نے بچوں کی عادت ہی ایسی ڈالی ہوگی کہ وہ صرف پاک چیزوں کو دیکھیں, وہ پاک چیزوں کو سنیں, وہ ہمیشہ ذکر علی سنیں, ہمیشہ ذکر حسین سنیں, ہمیشہ ان محفلوں میں آ جائے محمد والے محمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر نفرت ہو جائے گی دشمنان خدا کے نام سے, پھر نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد کہا جاتا ہے اسے ویکسین کروایا جائے. ویکسین کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ بیمار نہیں ہے, لیکن بعد میں اگر حملہ ہوگا تو یہ ویکسین ان بیماریوں کو دور رکھے گی. بچپن میں اپنی اولاد کو ان مجلسوں کے اندر لے کر آئیں اور عادی بنائیں نیکیوں کا, تاکہ جب یہ ویکسین لگ جائے محبت حسین کی, پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو اگر شیطانی حملے بھی ہوں گے یہ برائیاں خود وہ ویکسین دور کر دے گی. اللہم صلی علی محمد. ایک عرصے تک ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, اور یہ میں نے خود اپنی اولاد کے لیے کیا ہے, آپ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں, اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے. مائکروسافٹ بنانے والا وہ خود اپنی اولاد کو ان ساری بلاؤں سے بچا کر رکھتا ہے. خود انہوں نے تربیت کی ہے, خود انہوں نے اپنے حساب سے پلاننگ کی ہے. وہ کیا پلاننگ کی ہے میں آپ کو اپنے اعتبار سے اور جو اسلامی روایات کے اندر نظر آتا ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اپنی اولاد کو آپ 7 سال تک موبائل نہ دیں, 7 سال تک موبائل نہ دیں. اب سوال یہ ہوگا کہ وہ کیا کھیلے؟ ہاں, یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, فوراً سے بچے سے کہتے ہیں موبائل لے کر کھیلنا شروع ہو جاؤ. یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. ہمیں وقت دینا ہے, ہمیں بچوں کو فراہم کرنا ہے, وہ ماحول دینا ہے کہ بچہ اس عمر کے اندر اگر کھیلنا چاہتا ہے تو وہ کھیلے, جائے کھیلنے کے لیے. اور یہ اگر کھیلے گا اس عمر میں جا کر
چاہے وہ پلاسٹک کے بیٹ بال سے کھیل رہا ہوگا، چاہے فٹ بال سے کھیل رہا ہوگا، یا کوئی بھی گیم کھیل رہا ہوگا، اس سے اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، اس کا ذہن بھی مضبوط ہوگا۔ جب 7 سال تک آپ نے یہ ٹریننگ کر لی، پھر 7 سے 14 سال تک اسے موبائل تو دے دیں لیکن انٹرنیٹ نہ دیں۔ ابھی اس کی ویکسین مکمل نہیں ہوئی ہے، ویکسین کے 2 ڈوز ہوتے ہیں نا، ابھی پہلا ڈوز لگا ہے، دوسرا ڈوز باقی ہے، اس لیے آپ نے پہلے 7 سال تک تو موبائل نہیں دیا۔ اب اس کو موبائل مل گیا ہے، لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ کی فضا کھول نہ دیں، کیونکہ اس کے اندر اتنی گندگیاں بھی ہیں اور اس کے اندر انفارمیشن بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ غلط راستے کی طرف چلا جائے۔ جو چیزیں آپ نے اپنے لیے محفوظ رکھی ہیں، جو نوحے محفوظ رکھے ہیں، جو مجلسیں محفوظ رکھی ہیں، جو آپ نے اپنے لیے پروگرامز محفوظ رکھے ہیں، جو آپ نے گیمز محفوظ رکھی ہیں، وہ کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 14 سال تک یہ ویکسین مکمل ہونے دیں۔ اگر یہ 14 سال تک اس نے ویکسین لگا لی، اس کے بعد آپ اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ بھی موبائل دیکھ دیں، اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا آپشن ہوگا، تب بھی وہ گندگی کی طرف نہیں جائے گا۔ یزید کو اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف سے ماحول جو ملا تھا، اس کے بعد یزید پلید بنا، لیکن اسی یزید کا بیٹا معاویہ ثانی، اس کو اپنے باپ کی صحبت نہیں ملی ہے، اس کو کسی استاد کی صحبت ملی تھی، تو اس نے اس کو محمد وال محمد کی تعلیمات دی، اسلام کی تعلیمات دی، قرآن کی تعلیمات دی۔ تو وہی شخص اپنے باپ کے اقتدار پر آتا ہے اور اپنے باپ کی کرسی پر آتا ہے، تو کرسی پر آنے کے بعد اپنے باپ کے نہیں، حسن و حسین کے بابا کے فضائل سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی یہ حکومت چرائی تھی اور میرے دادا نے بھی یہ حکومت چرائی تھی۔ خوب کسی نے کہا ہے کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، ہائے ہائے ہائے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ ماشاءاللہ، مل کے یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہی آوازیں اگر سننے کو ملیں گی تو پھر اولاد کتنی پاکیزہ بنیں گی۔ یہ بس کچھ عرصے کی زحمت کرنی ہے انسان کو اپنی اولاد کے اوپر، اس کے بعد آپ نے ویکسین لگا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب یہ خود حسینی بنیں گے، یہ خود علم اٹھانے والے بنیں گے، خود ذاکر حسین بنیں گے، خود محب حسین بنیں گے۔ عزیزو، آج تو اس کا ذکر کرنا ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم گناہوں کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہو، حسین کی کشتی اتنی وسیع ہے کہ تم جیسے گنہگار کو بھی اپنی کشتی میں جگہ دیتی ہے، اس کے نام سے ہر ایک واقف ہے۔ اور آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا جب نام لیا جائے تو اس حالات کو سناتے ہوئے ان کا نام بغیر علیہ السلام کے ساتھ لیا جائے یا علیہ السلام کے ساتھ لیا جائے۔ کیا مقام پایا ہے حور نے، آئے آئے۔ جناب حور کے روضے پر کون نہیں جاتا؟ ہم جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے، تو مولا حسین کی زیارت کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر کی زیارت ہے، ان کی زیارت کے ساتھ ہی شہدائے کربلا کی زیارت ہے، ان کی زیارت کے ساتھ ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہے۔ لیکن کون ایسا ہے جو صرف ان کی زیارت کر کے واپس آ جاتا ہے اور حور کی زیارت نہیں کرتا؟ ہر ایک جناب حور کی زیارت پر جاتا ہے اور ہر ایک حور کا واسطہ دیتا ہے، اے حور جیسے تجھے توبہ کی توفیق ملی، پروردگار ہمیں بھی وہ توفیق دے، جیسے تو نے اپنی جان قربان کی ویسے ہمیں بھی خدا توفیق دے۔ اے جناب حور، آپ نے راستہ کھول دیا ہمارے لیے، لیکن سنیے تو صحیح کہ حور کتنے بڑے گنہگار پہلے بنے تھے۔
ابن زیاد نے جب بھیجا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے تو شمر کو نہیں بھیجا، عمر سعد کو نہیں بھیجا، حرملہ کو نہیں بھیجا، سنان ابن انس کو نہیں بھیجا، عامر ابن زبیدی کو نہیں بھیجا. بڑے بڑے یہ کافر اور بڑے بڑے فاسق آدمی تھے، لیکن ابن زیاد نے کسی کو نہیں بھیجا. جو اس زمانے میں امام حسین کا راستہ روکنے والا تھا اور اس کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم تھا، اس کا نام ہے حر. اور حر پہنچا ہے امام حسین کے سامنے. جب آ رہا تھا حر کا لشکر، امام نے آواز دی، اے عباس دیکھ رہے ہو دشمن کا لشکر آ رہا ہے، لیکن لگتا ہے بہت دور سے آیا ہے، یہ مسافروں کا لشکر ہے، یہ پردیسیوں کا لشکر ہے، یہ بڑا سفر کر کے آیا ہے. جب یہ ہمارے قریب آئے نا تو ان کی پانی کا انتظام کرنا. جناب حر کا لشکر قریب آیا، پیاس کی شدت سے نڈال ہو رہے تھے. امام نے مشکیزیں کھول دیے. حضرت غازی عباس کی پورے سفر میں ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سقا کا کام انجام دیتے تھے، سب کو پانی پلاتے تھے، سب کو پانی پلایا. لیکن راوی یہ کہتا ہے، خود بیان کرنے والا کہتا ہے، علی ابن طحان ان کا نام ہے، کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں موجود تھا لیکن بہت دور تھا، تو غازی عباس سب کو پانی پلا رہے تھے لیکن میری طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی. تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی نگاہ مجھ تک پڑ گئی. فرزند زہرا میرے قریب آئے، اور جب قریب آئے تو مشکیزہ لے کر آئے، اور مشکیزہ میرے قریب لے کر آئے. میں تو زمین پر گر چکا تھا، میں نڈال ہو چکا تھا، لیکن جب وہ مشکیزہ لے کر آئے تو انہوں نے مشکیزے کا دہانہ کھولا اور میرے منہ میں ڈالنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ منہ میں پانی تو آ رہا ہے لیکن اندر تک نہیں جا رہا، زمین پر گرتا جا رہا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا تاکہ تو چلو بنا کر پانی پی سک. میں نے آنکھوں کے اشارے سے بتایا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں اور مرنے کے قریب ہو گیا ہوں کہ میں ہاتھ کو چلو کے طور پر بنا نہیں سکتا. سنیں گے پھر مولا نے کیا کیا. مولا نے خود اپنا چلو بنایا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے جا رہے تھے، ایک ہاتھ سے چلو بنایا ہوا تھا، اور پانی کو اس دشمن کے قریب کیا. اس طرح سے اپنے دشمن کو سیراب کیا، اور زیب دیتا ہے کہ حسین دشمن کو اسی طرح سے سیراب کرے، کیونکہ یہ ان کے بابا ہیں کہ جنہوں نے قاتل کو بھی شربت پیش کیا تھا. ان کے بابا نے قاتل کو بھی شربت پیش کیا تھا. اللہ اکبر. مولا حسین اس طرح سے پانی پلاتے رہے. کہتے میرے ذہن میں یہ منظر موجود تھا. میں کہوں گا اگر تیرے ذہن میں یہ منظر موجود تھا تو اس وقت تو کہاں تھا جب حسین اپنے 6 مہینے کے عسکر کے لیے پانی مانگنے کے لیے آئے تھے. اور کوئی آگے نہیں بڑھا تھا کہ عسکر کو پانی دے. اس وقت تو کہاں کھڑا تھا. ازرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا. میرے سینے میں دم نہیں ہے لیکن بیویوں تک آپ کی آواز پہنچے. محسوس ہو کے حر کا پرسہ بھی قبول کیا جا رہا ہے. بس عزادارو، مولا نے نماز کو آغاز کیا. حر پیچھے پیچھے نماز پڑھنے لگا. جب نماز سے فارغ ہو گئے امام نے تبلیغ کا آغاز کیا، خطبہ بیان کیا. خطبہ حر نے بھی سنا. اس کے بعد مولا اپنے راستے کی طرف آگے بڑھے. جیسے ہی قدم آگے بڑھایا حر قریب آیا اور مولا کے گھوڑے کے لجام کو پکڑ لیا. یہ کتنی بڑی جرت ہے. رسول کے نواسے کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہے، علی اور زہرا کے بیٹے کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا ہے. یہ کون جرت کر سکتا ہے عباس کے ہوتے ہوئے؟ کون جرت کر سکتا ہے علی اکبر کے ہوتے ہوئے؟ یہ حر نے کام کیا. جیسے ہی حر نے یہ کام کیا میرے مولا نے جملہ شاہ فرمایا، سقلت کا امک یا حر. حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے یہ کیا گستاخی کی ہے؟ جیسے یہ جملے حر نے سنے کہنے لگا آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا. مگر میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے ماتم میں بیٹھے. علماء کہتے ہیں کہ جو جناب زہرا کے اس نے یہ ادب کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہوئی ہے. بی بی کا ادب کرنا انسان سیکھے. اس مجلس میں آئے سیدہ کا ادب کرنا انسان سیکھ لے، اس کی عاقبت بخیر ہے. ایک مرتبہ مولا نے اپنے سواری کو آگے بڑھایا، رخ کیا کربلا کا. کربلا تک یہ سواری پہنچی، حر موجود تھا. حر نے پھر خط لکھ لکھ کر فوجوں کو بلانا شروع کیا. شمر کا لشکر آتا ہے، عمر سعد کا لشکر آتا ہے، خولی کا لشکر آتا ہے، لشکر پر لشکر آتے ہیں. بیویوں کا دل دہلتا ہے،
بیویوں کو رلانے والا ہے ہور نے خط لکھ لکھ کر بلوایا تھا، ان کو بھیجو، ان کو بھیجو، فوج بھیجو، حسین کو ہم نے گھیر لیا ہے۔ یہاں تک کہ 7 محرم کی تاریخ آ گئی، مولا پر پانی بند کر دیا، ابھی بھی ہور یزیدی لشکر کے اندر ہے۔ 9 محرم کی تاریخ آ گئی، حملہ ہو گیا، ابھی بھی ہور یزیدی لشکر کے اندر ہے۔ لیکن ہائے ہور نے کہاں سے کہاں کا سفر اختیار کیا، جیسے ہی روز عاشور کا سورج نمودار ہوا، یہاں سے ہور کے مقدر کا سورج بھی نکلا ہے۔ جناب ہور نے اس صبح عاشور ٹہلنا شروع کیا، اور جب ٹہل رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، تو کسی ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اے ہور، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو گھبرایا ہوا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ کوفے کا بہادر ترین انسان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھے کیا ہو گیا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ کہتا مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، لیکن رات بھر مجھے حسین کے بچوں کی آوازیں آئی۔ اگر ہو سکے تو ان چراغوں کو بھی خاموش کر دیجئے گا تاکہ کھل کر انسان ماتم کر سکے اور رو سکے۔ انتظامیہ سے درخواست کروں گا تھوڑی سی چراغوں کو بجھا دیجئے گا، کیونکہ شب عاشور بھی بڑا اندھیرا تھا۔ اجرکم علی اللہ کہ میں ساری رات بچوں کی آوازیں سنتا رہا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ کہا اے ہور پھر بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ جناب ہور کا جملہ سنیے گا اور اپنے آپ کو محسوس کیجئے گا۔ فرمانے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے فیصلہ کرنا ہے اب مجھے کس طرف جانا ہے۔ بالآخر جناب ہور نے فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیا، اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک مرتبہ مولا حسین کا رخ کیا۔ جیسے مولا حسین کا رخ کرتا تھا، حبیب نے آواز دی، لگتا ہے دشمن نے حملہ کر دیا۔ سارے صحابیوں نے، جوانان بنی ہاشم کو گھیر لیا۔ مولا عباس سے آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، اپنے مولا کو گھیر لو۔ یہ وہی ہے کہ جس نے ہم پر حملہ کیا تھا، لیکن اب کیا دیکھا، آنے والا تلوار کے ساتھ نہیں آ رہا، نیزے کے ساتھ نہیں آ رہا، بلکہ ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہو، جیسے ہاتھ تو باندھے ہوئے ہو، آنکھوں میں پٹی ہو، اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، اور دوڑتا دوڑتا امام حسین کے قریب آیا، اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرایا، اور گویا کہا ہوگا، اے رحمت للعالمین کے نواسے، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، کیا آپ اس کی توبہ قبول کر سکتے ہیں؟ سنیں گے مولا کا جواب کیا تھا۔ مولا نے فرمایا، اے ہور، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میری اماں نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی۔ کہاں سے کہاں کا سفر ہور نے کیا ہے، اور ہم سب کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب ہور کہنے لگے، آقا میں سب سے پہلے جب آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کا راستہ روکا تھا، آپ کا پریشان کیا تھا، اب چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی جان آپ پر قربان کروں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے فرمایا، اگر کوئی اور موقع ہوتا اور تیری جان کسی طرح سے بچا لی جاتی تو میں تجھے کبھی جانے نہ دیتا، لیکن آج تو سبھی کو مرنا ہے، لہٰذا ہم تیری فرمائش کو پورا کریں گے۔ اے ہور، ہم نے تجھے اجازت دی۔ جناب ہور کو اجازت ملی، فرمانے لگے، بیٹا پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے مر جا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو بھی حسین کے راستے پر ہی مرے گا۔ جناب ہور کے بیٹے چلے، بہترین جہاد کیا، پہلوان کے پہلوان بیٹے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا، زمین کربلا پر گرے، آواز دی، بابا میری مدد کو۔ اپنی آوازوں کو آزاد کر دیجئے گا، جناب ہور کے روزے کی انشاءاللہ زیارت ملے گی۔ جناب ہور کو آواز دی، ہور پہنچے اپنے بیٹے کے لاشے پر، لیکن جیسے لاشے پر پہنچے تو کیا دیکھا، آقا پہلے بیٹے کے لاشے پر آ چکے۔
کہ مولا آپ کو زحمت ہوئی، میرے بیٹے کا جنازہ تھا، میں خود اٹھا لوں گا۔ سنیں گے مولا نے کیا جملہ شاہ فرمایا؟ فرمایا اے ہور، تو بوڑھا باپ ہے، یہ جوان کی میت۔ کبھی جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتا۔ میں کہوں گا اے ہور، آپ نے جملے سن لیے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین کا جوال علی اکبر سے اب کون ہے جو مولا کا سہارا بنے اور علی اکبر کی لاش کو اٹھا ہے؟ بوڑھا باپ جوان کی لاش کو۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ناسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، اجر عمر کی سعادت نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما، بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد کا حقدار بنا دے۔ پروردگار موت کے پہلے لمحے مولا متقیان کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، قبر میں پنجتن پاک کے انوار سے ہماری قبر کو منور فرما۔ پروردگار ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے منتقم خون کربلا حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔